باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 68 تک۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر قائم رہیے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مختصر تشریح کا میں نے وعدہ کیا تھا سلسلہ وار، اس کو سن لیجئے۔ یہ جو پہلی آیت ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اس کا شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، جس پر یہ آیت اتری۔ صحیح بخاری شریف میں مضمون یہ حدیث موجود ہے سورہ مریم میں۔ اسی لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اسلامی دعوت جب مخالفت کے دور میں ہو تو یہ داعی کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر سے کہہ دیتا ہوں یہ جملہ، اسلامی دعوت جب مخالفت کے دور میں ہو تو یہ داعی کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ داعی ہر روز چاہتا ہے کہ موجودہ کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیا اقدام کیا جائے، جبکہ خدا کا حکم یہ ہوتا ہے کہ صبر اور انتظار کا طریقہ اختیار کرو۔ ایسی کیفیت ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ حالات کی شدت کے پیش نظر آپ خدا کی طرف سے مزید ہدایت کے منتظر تھے، مگر ایک روایت کے مطابق تقریباً 40 دن تک جبریل نہیں آئے۔ پھر جب وہ آئے تو آپ نے کہا کہ جبریل اتنی دیر کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم خدا کی مرضی کے پابند ہیں، جب خدا کی طرف سے کوئی ہدایت ملتی ہے تو آتے ہیں اور جب ہدایت نہیں ملتی تو نہیں آتے۔ یہ واقعہ بیان کر کے یہاں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ جو صورتحال جاری ہے اس کو خدا پوری طرح دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی طرف سے نئی ہدایت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہی مطلوب ہے، اس صورتحال کو برداشت کیا جائے۔ اگر حکمت کا تقاضا
کچھ اور ہوتا تو یقیناً کوئی اور حکم آتا. خدا سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، اس لیے خدا سے بہتر کسی کی رہنمائی بھی نہیں ہو سکتی. دوسرے ایک نصیحت یاد رکھنا، حق کو نہ ماننا جرم ہے، مگر حق کو نہ ماننے کی تحریک چلانا اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. جو لوگ حق کے خلاف تحریک کے قائد بنے وہ خدا کی نظر میں بدترین سزا کے مستحق ہیں. ان کو آخرت میں عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی سزا دی جائے گی. انہی آیت میں یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کی تشریح وہ جو ہے ریاض التفسیر میں تفصیل سے دیکھ لینا. اور یہاں جو کہا ہے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو یہاں شیاطین سے مراد برے لیڈر ہیں. یہ لیڈر پرفریب الفاظ کو بول کر برے قائد، برے لوگ جو بڑے ہیں، برے ہیں لیکن بڑے بن گئے، خراب ہیں لیکن بڑے بن گئے، یعنی بالکل بے دین ہے، بڑے بن گئے. اس سے یہ سارے کے سارے مراد ہیں. یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے سارے کے سارے مراد ہیں کہ یہاں شیاطین سے مراد برے لیڈر ہیں. یہ لیڈر پرفریب الفاظ بول کر عوام کو بہکاتے ہیں. اس اعتبار سے وہ وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے. موجودہ دنیا میں یہ لیڈر عظمت کے مقام پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے لوگ ان کو نظر انداز نہیں کر پاتے، مگر آخرت میں ان کی عظمت ختم ہو جائے گی. وہاں یہ بڑے برے لیڈر جو ہوں گے اس طرح ذلت کے گھڑے میں ڈال دیے جائیں گے جس طرح کہ شیاطین کو ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے اس کی تفصیل ساری کے ساری آپ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا. اور حدیثوں کے اندر بھی اس قسم کی کئی چیزیں ملتی ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، جن کے وہ عبادت کرتے تھے. پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے ارد گرد جمع کریں گے کہ یہ محشر کے ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. حدیث قدسی بہت لمبی ہے اس لیے اس مضمون یہاں نہیں لاتا، لیکن یہ حدیث قدسی ضرور ریاض تفسیر میں دیکھ لیجئے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح لیڈر عطا فرمائے، ہمیں صحیح رہنما عطا فرمائے، اور اچھے لوگوں کے پیچھے اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے اور سچے لوگوں کے پیچھے چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سچوں کا ساتھ دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.